نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کوٹ شمس کی سرزمین پر بیٹھ کر اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام اور عاشق اور کربلا کے حسین کے خادم کی یاد میں آپ نے یہ محفل ایصال ثواب سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معزز سامعین، آج کے اس دور میں تحریک لبیک پاکستان یا رسول اللہ یہ اظہر من الشمس ہے، سورج کی طرح یہ روشن ہے۔ اس کی تابانی، اس کی تابناکی، اس کی چمک، اس کی دمک، اس کے مقاصد، اس کے مطالب، اس کا منشور، اس کا دستور وہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ معزز سامعین، آج کے اس دور میں جو مادیت کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، اس مادیت کے دور میں ہر شخص کہیں نہ کہیں وابستگی رکھتا ہے۔ کہیں اس کی وابستگی علاقے کے وڈیروں کے ساتھ ہوگی، کسی کی وابستگی نون کے وڈیروں کے ساتھ ہوگی، کسی کی وابستگی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگی، کسی کی وابستگی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگی۔ لیکن دوستان گرامی، ٹھیک ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی وابستگیاں مبارک ہو، ہر ایک کو اپنی اپنی وابستگیاں مبارک ہو، لیکن آؤ ذرا اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے قرآن، جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے لیے تقاضا کیا ہے؟ اس کے لیے رہنما کیسا چاہیے؟ اس کے لیے پیشوا کیسا چاہیے؟ اس کے لیے قائد کیسا چاہیے؟ اس کے لیے لیڈر کیسا چاہیے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، پہلا پارہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، رب الجلال فرمائے گا، سورج سنا دینے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی ناک تک پسینے میں تیر رہا ہوگا، کوئی سارے کا سارا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور اس دن امری یادی اور یادی سارے نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، رب ذوالجلال کی بارگاہ بھی اس دن جلال میں ہوگی، رب کائنات فرمائے گا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، لوگوں اپنے اپنے پیشواؤں کے ساتھ، اپنے اپنے اماموں کے ساتھ، اپنے اپنے رہنماؤں کے ساتھ، اپنے اپنے قائدین کے ساتھ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ دوستان گرامی، جب رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہوگا، اپنے اپنے قائد کی تلاش ہوگی، اپنے اپنے پیشوا کے پیچھے چلیں گے، قائد آگے ہوگا، ہم قائد کے پیچھے ہوں گے، رہنما آگے ہوگا، ہم رہنما کے پیچھے ہوں گے، ہمارا لیڈر آگے ہوگا، ہم لیڈر کے پیچھے ہوں گے۔ دوستان گرامی، ہر ایک کو اپنے اپنے پیشوا مبارک ہوں، لیکن ہم اپنے اس مقدس پہ ناز کرتے ہیں کہ اللہ رب الجلال اور نگاہ مصطفیٰ نسب کا ہمیں قائد ایسا ملا ہے، ہمیں رہنما ایسا ملا ہے، ہمیں راہبر ایسا ملا ہے۔ دوستان گرامی،
تو آیا لکھو کر لقد نصیبہ ہزارہ رنگا میں رنگے دے ہو سے بغت اللہ کا رنگ ومن احسن من اللہ شبرا، اور ان میں سے کون سا رنگ اچھا ہے؟ وہی رنگ جو اللہ کا رنگ ہے۔ دوستان گرامی، کسی کو شرمندگی ہوگی، کوئی اگر کہہ دے گا کہ تمہارا لیڈر کرپٹ ہے، وہ کرپشن ہے، وہ ڈکیت ہے، وہ ڈاکے مارے، اس نے فلاں کام کیے، کسی کی انگلی اٹھائی جائے گی، اس نے ہندوؤں کی مورتیوں کے سامنے اس نے دودھ کے چڑھانے چڑھائے ہیں، کسی پہ کوئی الزام لگے گا، کسی پہ کوئی الزام لگے گا، لیکن دوستان گرامی قسم ہے حضرت جلال کی، یہ ہمارا قائد اس دنیا میں بھی عظمتوں کا بھی نام تھا اور آخرت میں بھی ہمارا امام ہوگا۔ دوستان گرامی، گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ہر روز دعا مانگتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کی حالت میں ہر روز رات کو سونے سے پہلے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز وتر پڑھتے ہیں، ذرا میرے ساتھ دے بات، آپ کو جبر نہیں کیا جائے گا کہ تاریخ لبیک کا ساتھ دو، جس نے ساتھ دینا ہے وہ اپنے مقدر کی وجہ سے آئے گا، جس نے ساتھ دینا ہے وہ اپنے نصیب سے آئے گا، جس نے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار کو لاتے ہیں۔ اگر ہزار دفعہ بھی دعوت دی جائے، لیکن دعوت دینا تو یہ رب کی سنت ہے، دعوت دینا یہ انبیاء کی سنت ہے، دعوت دینا نبی کی سنت ہے، لیکن یہ جبر و قہر نہیں جس کو بنتی ہے، یہ جبر و قہر نہیں جس کو بنتی ہے۔ دوستان گرامی، جو آئے گا وہ عشق والا آئے گا، جو اس میں آئے گا وہ مستی والا آئے گا، جو آئے گا حضور کا غلام آئے گا، جو آئے گا حضور کا دیوانہ آئے گا۔ دوستان گرامی، نماز آپ روز پڑھتے ہو، وتر کی نماز پڑھتے ہو، تمام آپ پڑھتے ہیں وتر کی نماز، وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہو، دعائے قنوت پڑھتے ہیں نماز میں، اس کے اندر آپ ہر روز رب سے ایک وعدہ کرتے ہو، وَنَا کھلاؤ وَنَا تُرُکُو مَن یَغْفِرُ، وَنَا کھلاؤ وَنَا تُرُکُو مَن یَغْفِرُ۔ رب کی بارگاہ میں کیا عہد کرتے ہو، کیا وعدہ کرتے ہو؟ روزانہ سونے سے پہلے عشاء کی نماز میں دعائے قنوت میں رب جلال کی بارگاہ میں عہد کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو، کیا؟ وَنَا کھلاؤ، اے اللہ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ، وَنَا تُرُکُو ہم اس کے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں، مَن یَغْفِرُ جو تیری نافرمانی کرے، جو تیری نافرمانی کرے، ہمارا سے کوئی تعلق نہیں، یا اللہ جو تیری نافرمانی کرے، جو فاسق و فاجر ہو اس کے ساتھ قطع تعلق کا۔ ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے نماز کے دوران رب سے ہم عہد کرتے ہیں، رب سے وعدہ کرتے ہیں۔ دوستان گرامی، لیکن یہاں پر تو بات صرف فاسق کی نہیں ہے، بات صرف فاجر کی نہیں ہے، بات صرف فسق و فجور کی نہیں ہے، بات صرف گناہگاری کی نہیں ہے، بات صرف گناہ دھونے کی نہیں ہے۔ دوستان گرامی، یہاں پر بات میرے آقا زہرا کے بابا حسنین کے نامہ نانا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی عزت اور حرمت کی بات ہے۔ دوستان گرامی، یہاں تو ختم نبوت کی بات ہے۔ دوستان گرامی، ہم ان کو آج پھر بھی ضرور کرتے ہیں جنہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا، آج ہم ان کو بھی حمایت کرتے ہیں ان کی کہ جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، میرے آقا کی عظمت کو جنہوں نے دامدار کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے حرمت رسول سے غداری کی، عظمت مصطفیٰ سے غداری کی، ختم نبوت سے غداری کی۔ دوستان گرامی، ادھر نماز پڑھ کے وَنَا کھلاؤ وَنَا تُرُکُو مَن یَغْفِرُ، اور ادھر پھر جب صبح پھر انہی کی جھنڈے تلے، پھر انہی کو سلام، پھر انہی کو سلوٹ۔ ذرا اپنے ایمان کا، اپنے ایمان کے معیار کا، ذرا اپنے ایمان کے معیار کا دوستان گرامی خود ہی پیمانہ ہے، اس کو جانچ لے۔ اس لیے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں جب تک کروں خواجہ بطحہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جب تک عزت رسول نماز سے بڑھ کر مسئلہ ہے۔ کوئی اگر یہ کہہ دے نا میں 5 نماز کا پابند ہوں، میں تہجد گزار بھی ہوں، میں روزہ دار بھی ہوں، میں قائم اللیل بھی ہوں، میں صائم النہار بھی ہوں، میں حاجی بھی ہوں، میں نمازی بھی ہوں، میں تہجد گزار بھی ہوں، لیکن یاد رکھو نماز سے افضل عبادت حرمت رسول ہے، حج سے اعلیٰ عبادت حرمت رسول ہے، ہر ایک چیز سے تمام عبادت سے بڑھ کر عبادت
نبی پاک علیہ السلام کی عزت ہے. اور یاد رکھو فقط اتنا سبب تھا انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب تھا انعقاد بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. دوستان گرامی، آخری بات آپ سے شیئر کر کے اجازت چاہوں گا. میں نے رات کو ایک پڑھ رہا تھا کہ جب اہل شام نے تحریک لبیک کے قائد اور امیر حضرت علامہ امیر المجاہدین سعد حسین رضوی حفظہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور شہنشاہ غوث الثقلین کے شہزادے نے اہل شام کی طرف سے آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی، تو عیسائیوں نے اس پہ تحقیق شروع کی کہ یہ کیا ہوا کہ شام والے جا کر پاکستان میں امیر تحریک لبیک کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کر آیا ہے. انہوں نے اپنی کتابوں کو تلاش کیا، اپنی کتابیں پڑھتے پڑھتے ان میں سرچ کرتے کرتے انہیں اپنی قدیم کتب کے اندر انہیں ایک واقعہ ملا. اس کے اندر ایک پیشن گوئی ملی، اور وہ پیشن گوئی کیا ہے جو آپ تو عام ہے، وہ نیٹ پہ چل رہے ہیں کہ وہ پیشن گوئی کیا ہے. وہ پیشن گوئی یہ ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک تحریک اٹھے گی، ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک تحریک اٹھے گی، اور تحریک کہاں سے اٹھے گی؟ تحریک مغرب سے نہیں، تحریک مشرق سے اٹھے گی. تحریک مغرب سے نہیں، تحریک مشرق سے اٹھے گی. اور اس کا قائد، اس کا بانی، اس کا فاؤنڈر، اس کا بنانے والا، اس کا سربراہ، اس کا قائد، اس کا لیڈر، اس کا پیشوا جو ہوگا وہ معذور ہوگا. اس کا قائد معذور ہوگا. اور پھر آگے وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کتب قدیم کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ شخص جو اس تحریک کا بانی ہوگا وہ معذور بھی ہوگا، لیکن بغیر ہتھیاروں کے، بغیر ہتھیاروں کے، بغیر ویپنز کے، بغیر اسلحہ کے، بغیر ہتھیاروں کے اس کی تنظیم اور اس کی تحریک پوری دنیا میں غالب آ جائے گی، پوری دنیا میں غالب آ جائے گی. اور اس تحریک کی وجہ سے دنیا میں اسلام کا غلبہ آ جائے گا. دوستان گرامی، یہ تحریک مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ تحریک لبیک کے کسی کارکن کی نہیں ہے، تحریک لبیک کے کسی عہدیدار کی نہیں ہے، یہ امیر تحریک لبیک کی نہیں ہے. یہ تحریک تو کرسچین کی ہے، عیسائیوں کی ہے، پادریوں کی ہے. انہوں نے تحقیق کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پورے قدیمہ کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی ہے. دوستان گرامی، اب وقت بڑا قریب ہے، زمانہ سمٹتا جا رہا ہے، قرب قیامت قریب آ رہا ہے، اسلام کے غلبے کا دور آ رہا ہے، قرب امام مہدی قریب ہے، نزول عیسیٰ علیہ السلام بھی قریب ہے. زمانہ سمٹتا جا رہا ہے، زمانے کو لگامی ڈالی جا رہی ہے. دوستان گرامی، چھوڑ دو، اپنی نسلوں کو برباد نہ کرو. آج اپنی زندگی میں جیتے جی اسلام کی اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. اپنی دنیا بھی بہتر بنا لو، اپنی آخرت بھی بہتر بنا لو. اس لیے یہ تکلیفیں کوئی نہیں ہوتی، یہ جیلیں کوئی نہیں ہوتی. یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اسلام کی خاطر؟ میرے آقا کے صحابہ کرام میں بڑی بڑی تکالیف آئی. دوستان گرامی، آج اگر میں مسجد کا امام ہوں تو میں کہوں کہ اگر میں تو بڑی آبرو والا ہوں، میں تو بڑی عزت والا ہوں، اگر میں تحریک لبیک میں شامل ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ کل کہیں مجھے ہتھیلیاں لگائی جائیں، مجھے جیلوں میں ڈالا جائے، اور میری آبرو کیا رہے گی، میری عزت کیا رہے گی. اگر میں کسی گدی کا، کسی آستانے کا پیر ہوں، میرے ذہن میں اگر یہ بات آ جائے کہ میں تو بڑے آبرو والا ہوں، میں تو بڑی عزت والا ہوں، میں تو بڑی دستار جبہ اور کبے والا ہوں، میں تو بڑی عزت والا ہوں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو جناب بڑی عزت والا، میں تو ملک ہوں، میں تو امان ہوں، میں تو سید ہوں، میں سلام ہوں، اور میں کیا ان مولویوں کو پیچھے لگ کر، میں ان کے پیچھے لگ کر اس تحریک کے ساتھ مولویوں کو یہ سپورٹ کرنا، ان کے ساتھ چلنا، ان کی تحریک میں جانا. دوستان گرامی، نہیں، یاد کر میری اصل یہ نہیں ہے. تو اپنی اصل سے بھول گیا ہے، اپنی اصل کو چھوڑ دیا ہے. تو مسلمان ہے، اگر تو جتنا بڑا ملک ہے، اگر تو عوام ہے، علی کی اولاد سے ہے، تیرا باپ علی کو نبی پاک علیہ السلام کا داماد بھی ہے، میرے نبی کا یار بھی ہے. دوستان گرامی، جس کو عزت ملی نبی کے تحت سے ملی، جس کو عزت ملی تعریف مصطفیٰ سے ملی، جس کو مقام ملا عزت رسول سے ملا، جس کو مقام ملا آقا علیہ السلام سے نسبت کے ساتھ ملا ہے.
دوستان گرامی دنیاوی نسبتیں یہاں ہی رہ جائیں گی، دنیاوی نسبتیں یہاں رہ جائیں گی، داڑیوں میں سفید ہو گئی، عمریں بھی اشروں کو کراس کر چکی ہیں، لیکن اگر یہ ایسا ہو گیا اسی حال میں اگر موت آ گئی، اسی حال میں موت آ گئی تو کل یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس وقت پھر کیا حال ہوگا؟ دوستان گرامی چونکہ نماز کا وقت میں قریب ہو رہا ہے اور حضور قبلہ سیدی و مرشد دامت برکاتہ العالیہ آپ چونکہ پہلے بھی پروگرام آپ اس میں شرکت فرما کے یہاں پہنچے ہیں اور ٹائم کی کمی ہے، اس لیے آپ سے اجازت چاہیے